الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم برادران اسلام، نوجوانان ملت، عزیز بچوں، عفت مآب خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے زیبا و سزاوار ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، بندوں کو چاہیے اللہ کی نعمتوں کو کھا پی کر اللہ ہی کی بندگی کرے۔ بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندہ اس دنیا میں اس لیے آیا کہ اللہ ہی کی بندگی عبادت کرے۔ اگر بندوں کی زندگی میں بندگی عبادت نہ ہو تو ایسی زندگی پر شرمندگی ہے۔ اس مختصر حمد کے بعد درود و سلام ہو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم بارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بشمول حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسل اس کائنات میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، ان تمام پر درود و سلام ہو، صلاۃ اللہ علیہم اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آپ الحمدللہ یہ بات جانتے ہیں، جس مبارک مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس کو ماہ رجب کہتے ہیں۔ تقریباً اس مہینے کا بھی نصف حصہ ختم کو ہے۔ امت مسلمہ میں جہاں پر بہت سارے مہینوں کے اندر مختلف قسم کے رسم و رواج، بدعات ایجاد کر لیے ہیں، وہیں پر اس حرمت اور عزت والے مہینے میں بھی بہت سارے
جو ہے بدعات جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہے، لوگوں کے اندر یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ کم علم جن کو قرآن مجید کا حقیقی علم نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم نہ ہو، ایسے لوگ اسی کو دین سمجھ کر عمل کر لیتے ہیں۔ کبھی رسم و رواج کا غلبہ اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ دین رسم سمجھتے ہیں اور رسم و رواج کو لوگ دین سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بات کہ یہ مہینہ حرمت اور عزت والا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر بہت سارے بدعات اور خرافات انجام دیے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک صلاۃ الرغائب، نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور اس مبارک مہینے میں رسم کے طور پر اور غیر شرعی طور پر روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اور اس مبارک مہینے کی 27 رات کو جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا یہ بھی رواج امت مسلمہ کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بھی تعلیمات ہیں کہ ایسے بھی مشہور کیا گیا ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا افضل ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے کیے ہیں وہ ذوالقعدہ میں، اور آپ نے 4 عمرے فرمائے، اس کے بھی تذکرے کتاب و سنت کی تعلیمات میں ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک چیز اس مہینے کے اندر یعنی رجب کے کنڈوں کے نام سے بھی لوگوں کے اندر جو ہے مشہور ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت شریفہ پیش کیا، یہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت شریفہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ سال کے 12 ہی مہینے ہیں، اس کی تعداد اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مقرر فرمائی ہے جب یہ زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ میں یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، سال کے 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت اور احترام والے مہینے ہیں، اور انہی میں سے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں کے اندر شرک، کفر، بدعات یا گناہ کے کام کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور بھی اس کے آگے دیگر تفصیلات قرآن مجید کی آیت میں سورہ توبہ کے اندر موجود ہیں۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، بخاری شریف میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حرمت والے مہینوں کی تعداد بھی اس میں ذکر کی گئی ہے۔ السنہ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متوالیہ، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ مہینے تو لگاتار 3 حرمت والے مہینے ہیں، اور ورجب مضر بین الجمادہ و شعبان، اور جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان جو رجب کا مہینہ ہے یہ بھی حرمت اور عزت والا مہینہ ہے۔ اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کی تفصیل میں اگر چلے جائیں گے تو جو ہے کافی وقت لگے گا، اس سے قطع نظر تو اس مبارک مہینے کا بھی احترام کیا جائے۔ اس میں جنگ و جدال، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، بگاڑ جیسے کہ معاشرے میں آج عام ہوتا جا رہا ہے، ان چیزوں سے بھی رکیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے اندر لڑنے اور جھگڑنے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے قل قتال فیہ کبیر، یہ کبیرہ گناہ ہے، حرمت والے مہینوں میں لڑنا جھگڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے رک جانا چاہیے۔ اب رجب یہ ترجیب سے ہے، اس کے معنی تعظیم کے ہیں، اب اس کی تعظیم اس قدر زیادہ
جیسے رجب کے تعلق سے آپ نے رجب مضر، مضر ایک قبیلہ ہے، یہ مضر قبیلہ رجب کے مہینے کی زیادہ سے زیادہ تعظیم میں غلو کر جاتا تھا۔ اب وہ یہ ہے کہ اس میں بتوں کے نام پر جانور بھی جو ہے ذبح کیے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے عطیرہ کا جو ہے رسم بھی جو ہے ہوتا تھا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فرع ولا عطیرت، نہ فرع ہے نہ عطیرہ ہے۔ اب فرع اونٹ، گائے، بکری کا سب سے پہلا بچہ جو ملتا ہے، یعنی یہ اونٹنی ابھی پہلا بچہ جنم دی ہے، گائے بکری، اس کے پہلے بچے کو جاہلیت کے دور میں بتوں کے نام پر جو ہے ذبح کر دیا کرتے تھے، اس کو فرع کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی لا فرع ولا عطیرتا، اسلام میں کوئی جو ہے فرع نہیں ہے، یعنی آپ کے پالنے کے جانور میں سے کوئی اولاد پہلی آ جائے تو اس کو جو ہے ان بچوں کو جو ہے بتوں کے نام پر جو ہے ذبح کر دینا، یہ فرع، یہ اسلام میں کوئی شے نہیں ہے۔ ولا عطیرتا، اور نہ ہی عطیرہ ہے۔ عطیرہ سے مراد وہ جانور جو رجب کے مہینے میں ذبح کیے جاتے ہیں تو ان کو عطیرہ کہا گیا، اور فرع وہ جانور جو ہے گائے، اونٹ، بکری وغیرہ کا جس پہلا بچے کو جو ہے بتوں کے نام پر ترک کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی مختلف شکلوں کے اندر دنیا میں اس کی مختلف بگڑی ہوئی شکلیں۔ اب اسی رسم کو، عطیرہ کو رجبیہ بھی کہا گیا۔ حضرات گرامی، یعنی بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا یا ان مقامات پر ذبح کرنا، اس سے روکا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت شریفہ آپ نے سنا ہوگا، رب العالمین نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ رب العالمین نے اس آیت شریفہ میں تفصیلاً بیان فرما دیا، تم پر حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ، یعنی مردار، جو جانور مر جائے، اگرچہ کہ وہ ذبح کر حلال تھا، لیکن ذبح کرنے سے پہلے فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، کوئی بکری ہو یا اسی طریقے سے جو بھی جانور جو ذبح سے پہلے فوت ہو جائیں، مردار، یہ تم پر حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور بہتا ہوا خون، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ کلیجی اور تلی، یہ بھی خون سے اس کو حلال قرار دیا گیا ہے، حدیث شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ احل لکم میتتان ودمان، تم پر دو مردار اور دو جو ہے خون حلال ہیں۔ دو مردار سے مراد الکبد والتحال، کلیجی اور تلی، اس کا بھی اتپادن خون سے ہے، یہ دونوں آپ کے لیے حلال ہیں۔ اور اسی طریقے سے ٹڈی اور مچھلی، یہ بھی آپ کے لیے جو ہے حلال ہیں، فوت کے بعد بھی جو ہے آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو دیگر جانور مردار ہو جائیں، یہ تم پر حرام ہیں۔ بہتا ہوا خون تم پر حرام ہے۔ اور لحم الخنزیر، پگ کا گوشت، یعنی خنزیر کا گوشت، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ دیگر معبودان باطل کے تعلق سے جانور مشہور کر دیے جائیں، یہ فلاں کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے، یہ بھینسے کو فلاں کے نام پر، یہ بکرے کو فلاں کے نام پر منسوب کیا گیا ہے، یہ اس قسم کے سبھی جانور۔ اور اس کے علاوہ بھی اس آیت شریفہ میں تفصیل ذکر کی گئی، والمنخنقۃ، اور ایسا جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، یعنی پھانسی پڑ گئی یا گلا گھٹ کر جو ہے مر جائے، والمنخنقۃ، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ والموقوذۃ، جو چوٹ لگ کر حادثے کے ذریعے فوت ہو جائے، یہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور کہیں سے گر کر ختم ہو جائے، یہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، کسی کے جانور کے سینگ لگنے کی وجہ سے جو ہے دم توڑ دے، یہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور درندے جس جانور کو پھاڑ کر کھا جائیں، شیر، چیتا وغیرہ، کسی جو ہے حلال جانور پر حملہ کر دے، اگر تھوڑا بہت ہے، اگر وہ زندہ ہے ذبح کر لیا تو حلال ہے، الا ما ذکیتم، مگر جو پاکیزہ ہو، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جائے، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور
جو استانوں پر، درباروں پر اور اسی طریقے سے بہت سارے مقامات پر معبودان باطل پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں یہ بھی تم پر حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تیروں کے ذریعے تم تقسیم کر لو یا پھانسوں کے ذریعے، یہ چیز بھی جو ہے تم پر حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ حضرات گرامی، ابو داؤد کے اندر ضحاک بن ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے بوانا مقام پر ایک جانور، ایک اونٹ ذبح کرنے کی جو ہے میں نے نظر مانی ہے۔ نظر یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، جملہ عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ ان میں سے کسی چیز کی طرف لوٹا دیا جائے اسی کو جو ہے شرک کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک، نظر، نیاز، یہ سب چیزیں۔ تو صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں بوانا مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، جاہلیت کے معبودوں میں سے کسی معبود کی اس مقام، بوانا مقام پر عبادت کی جاتی تھی؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال فرمایا کہ هل كان فيها عید من اعیادہم، کیا ان کی عیدوں میں سے، عرس، میلے وغیرہ میں سے اس مقام پر کوئی میلہ یا جاترا وغیرہ لگتا تھا، کوئی عید اور خوشی کا دن وہاں پر ہوتا تھا بوانا مقام پر؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوفی بنذرک، تم اپنی نظر کو پوری کرو۔ تو اس روایت سے کیا بات پتہ چل رہا ہے؟ ایسی جگہ جہاں پر کسی بت پرستی ہوتی تھی اور اسی طریقے سے وہاں پر کوئی میلہ ٹھیلا وغیرہ لگتا تھا، تو ایسے مقام پر بھی حلال جانور کو اس مقام پر لے جا کر ذبح کرنا جو ہے منع۔ جیسے اب سورج نکلتے وقت، سورج بالکل سر پر آ جائے، سورج غروب ہوتے وقت ایک چند لمحات، لگ بھگ 10 منٹ کے وقت کو جو ہے آپ نمازوں سے رکے رہو۔ ویسے سببی نماز کی اہل علم نے اجازت دی ہے، تو اس وقت جو ہے صلاۃ اور میت کو دفن کرنے سے روکا گیا۔ تو یہاں پر بھی ایسے مقامات جو ہے، یہاں پر جو ہے کوئی بت پرستی وغیرہ ہوتی تھی یا کوئی میلہ وغیرہ، عرس وغیرہ لگتا تھا، تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو نظر پوری کرنے سے منع فرمایا۔ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر جو ہے نہیں کی جا سکتی۔ وَلَا فِي مَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم، یا آدم کے بچوں کی ملکیت میں، طاقت میں نہیں ہے ایسی نظر مان لینا۔ اب کوئی کہے نظر ایسی مان لیا، ہم سورج کو توڑ کر آپ کے پاس لا کر دیکھیں گے، یہ اس کی طاقت اور استطاعت میں نہیں ہے، تو اس قسم کے ایسی نظر مان لینا۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی جو آیت شریفہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، یعنی خرافات اور بدعات کے ذریعے بھی آپ کا بڑا نقصان اور خسارہ ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو یہاں پر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ظلم اور زیادتی گناہ کے کام سال کے 12 مہینوں میں منع ہے، اور خصوصیت سے ان حرمت والے مہینوں کے اندر اس سے رک جانا چاہیے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، جیسے یعنی حرمت والے مہینوں میں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طریقے سے گناہ کی سزا بھی جو ہے زیادہ ملتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے میں سے کسی کو اختیار دے دے، چن لے، جیسے فرشتوں میں سے اللہ نے پیامبر فرشتوں کو چن لیا، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ایسے فرشتوں کو چن لیا۔ اللہ اپنے کلام میں سے قرآن مجید کو چن لیا۔ زمین پر بہت سارے مکانات ہیں، مساجد کو اللہ نے چن لیا، اور ان مہینوں میں سے رمضان شریف کو چن لیا، اور ان مہینوں کے اندر یہ حرمت اور عزت والے مہینوں کی بھی عزت جو ہے بڑھا دی۔ منہا اربعۃ حرم کہہ کے، اور دنوں میں سے جمعہ کے دن کو، راتوں میں سے لیلۃ القدر کو۔ لیکن امت کا حال آج یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے خرافات اور بدعات اور زن کی بنیاد پر آج آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری دنیا کے اندر لوگ
اپنی گمان کی بنیاد پر عمل کر رہے ہیں، بھئی فلاں پیدا ہوا اور یہ اس کا مقام ہے، یہاں پر یہ بت خانہ بننا چاہیے۔ اسی ماہ کے اندر اب اس کی افتتاح کے مناظر بھی آپ نے دیکھے تو حضرات گرامی، قرآن مجید نے رب العالمین نے فرمایا ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ بہت سارے لوگ قصے، کہانیاں، اپنے گمان، اپنے وہم کی بنیاد پر جو ہے عمل کر رہے ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس یہ کوئی چیز جو ہے ایک کام آنے والی نہیں۔ اور ہر خطبے میں آپ سنتے رہتے ہیں دین کے اندر نئی چیزیں بدعت ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یعنی سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دین کے اندر اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے میری مرضی چل نہیں سکتی، تیری مشیت ٹل نہیں سکتی، میرے بنائے کچھ نہیں بنتا، لا الہ الا انت۔ انسان اپنی مرضی کو دین کے اندر چلانا چاہتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام پاکیزہ مذہب کو چھوڑ کر، جو ہے اسلام سے ہٹ کر دیگر ادیان کی طرف جاتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اور دین کو تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین، اس کا وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے پاس جو دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اسلام ہی ہے۔ تو دین کے اندر نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیثوں میں اس کا ثبوت ہے۔ بہت سارے رسم و رواج جو ہے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں، اب زندگی ایسے ہی کٹ رہی ہے، اسی کو صحیح اور اسی کو سچ سمجھ کر، جیسے معبودان باطل کی پرستش کرنے والے ظن اور گمان کی بنیاد پر بہت سارے عمل میں مصروف ہیں۔ کلمہ گو افراد کے اندر بھی اس قسم کی چیزیں آ چکی ہیں، اس لیے آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے اس دنیا کے اندر روح پرواز ہونے سے پہلے حق بات کو مان لینا، اللہ کی بات کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینا ضروری ہے، ورنہ دنیا کے فتنوں میں، دنیا کی چمک دمک میں انسان حقیقی دین کو اگر کھو دے گا، اس کا بہت بڑا خسارہ ہوگا، جنت سے محروم ہوگا، جہنم میں پہنچے گا، خبر اور جہنم کے عذابوں سے دوچار ہوگا۔ اس لیے خو انفسکم و اہلیکم نارا کے تحت خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ ان خرافات اور دین کے اندر یہ سب بدعات جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، گمراہی ہیں، اس سے بچیں۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے اس پاکیزہ دین کے اندر اپنی جانب سے کوئی بات کو اضافہ کرتا ہے، من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، ہمارے معاملے میں اپنی جانب سے بدعت کو پیش کرتا ہے، ما لیس منہ، جس پر ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ عمل کے قابل نہیں ہے، اور یہ نقصان اٹھانے والی چیز ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اس روایت میں بھی یہی بات ہے، جو ایسا عمل کرتا ہے لیس علیہ امرنا، ہمارے بڑوں نے کہا، ہمارے اماموں نے کہا، قرآن میں اور حدیث کے اندر اس کی دلیل نہیں ہے، بڑے بڑوں کی چیزوں کو لے کر قالوا ما وجدنا علیہ آبانا، بھائی کیا کر رہے ہو، باپ دادا سے چلتے ہوئے چیزیں کر رہے ہیں۔ اگر یہی بات ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ ان کے باپ دادا جو کرتے تھے وہی کر لے۔ میرے بھائیوں، یہ دین کا معاملہ ہے، حق اور باطل کا معاملہ ہے، سچ اور جھوٹ کا معاملہ ہے، کتاب و سنت اور عمدہ تعلیمات اور یہ خرافات کے اندر تمیز کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے ذکر کیا، اس مبارک مہینے میں بھی صلاۃ الرغائب کے نام سے صلاۃ ادا کی جاتی ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ابھی میں ایک من گھڑت روایت ذکر کر رہا ہوں، کہیں آپ کے نیند کے جھونکے میں یہ نہ سمجھ لیں یہ حدیث ہے، بلکہ اس قسم کی حدیثیں گھڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور ان میں سے ایک روایت یہ ہے رجب شہر اللہ
وہ شعبان شہری و رمضان شہر امتی، من گھڑت حدیث اگر یہ من گھڑت نہ کر کے اگر روایت کیا جائے ہم بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ جیسے آج حلال اور حرام کے درمیان، اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کے درمیان بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، کنتری چیزیں، گاؤنٹی چیزیں اور جو ہے فارم کی چیزیں، یہ سفید مرغیاں اور یہ گھریلو پالنے والی مرغیاں، یہ سب چیزیں خلط ملط ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے دین کے اندر بھی لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو ملانا چاہا اپنے فائدے کے لیے، جیسے آج اپنا عہدہ، اپنا منصب، اپنی کرسی بچانے کے لیے لوگوں کو قتل تک کیا جا رہا ہے، فتنے فساد بگاڑ مچائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے پاکیزہ اور صحیح سالم دین پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو یہ ذکر کیا گیا اس من گھڑت روایت کے اندر، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے، اور رمضان شریف میری امت کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کا پہلی جمعرات کو روزہ رکھنا اور پھر جمعہ کی رات کو عبادت کرنا اور مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ادا کرنا دو دو کر کے، اور اس نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر کو پڑھنا، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد 70 مرتبہ مجھ پر درود بھیجنا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدہ کرنا 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھنا، اور پھر سر اٹھا کر 70 مرتبہ رب اغفر لی اور وتجاوز اما تعلم انک انت عزیز الاعظم یہ پڑھنا، اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، اس کے بعد جو کچھ اللہ سے مانگے انسان کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس قسم کی من گھڑت روایت بھی ذکر کی گئی ہے۔ ابن الجوزی جو اس کے ماہرین ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہر کے آپریشن کے بعد اسپیشلسٹ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ اسماء الرجال کے حدیثوں کو پیش کرنے والے رجال، ہر فرد کے اس کی کیا قابلیت، کیا صلاحیت ہے، اب اس کا ذہن کیسا ہے، اب اس کا بولنا کیسا ہے، اس پر بھی بہت سارے امام ذہبی اور دیگر اسماء الرجال کی کتب ہیں۔ تو ابن جوزی الموضوعات یعنی جو من گھڑت، جو ریڈیمنٹ ملایا گیا ہے دین کے اندر، اس کو الگ سے موضوعات کی شکل میں من گھڑت روایتوں کو جو ہے جمع کیا ہے۔ اب اس میں یہ شخص کی نشاندہی بھی کی ہے، ابن جہزم کا تذکرہ کیا ہے، صفحہ نمبر 438 میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن رجب نے اس روایت کو باطل اور بدعت قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے رجب اور شعبان کی 15 تاریخ کو 100 رکعت نماز پڑھنا، یہ سب چیزیں، ایک کتاب ہے قوت القلوب یعنی دلوں کی طاقت، احیاء علوم الدین، اس کے اندر بھی یہ تذکرے ہیں۔ اس میں پڑھ کر ہر کتاب کو پڑھ کر جو ہے اس کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ المجموع للنووی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379 کے اندر بھی یہ تفصیلات موجود ہیں۔ اور محمد بن طاہر الہندی، امام شوکانی رحمہ اللہ نے، عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے، اور امام سیوطی نے، ابن عراق نے، المقدسی الکرمی نے، یہ سب افراد نے اس کو باطل اور بدعت قرار دیا ہے، یہ ماہرین۔ اب رجب کے اندر جو مخصوص روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اس کی بھی بدعت ہونے کے بارے میں، باطل ہونے کے بارے میں امام ابن جوزی نے، حافظ ساجی نے اور حافظ ابن حجر نے، یہ سب نے ذکر کیا ہے۔ یہ رجب کے مہینے کے اندر جو بہت ساری فضیلتوں کے روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، یہ ضعیف ہیں اور موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ اور ان میں سے ایک من گھڑت روایت یہ بھی ہے، ان شہر رجب شہر عظیم من صام منہ یوما کتب اللہ لہ صوم الف سنہ۔ من گھڑت روایت کے اندر یہ بات بھی ہے کہ رجب کا مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، جو اس میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اس کو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ومن صام یومین کتب اللہ لہ صیام الف سنۃ، اگر جو 2 دن کا روزہ رکھتا ہے 2000 دنوں کا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ ومن صام ثلاثۃ ایام، جو 3 دن روزہ رکھتا ہے رجب کے، کتب لہ 3,000 سنہ، یعنی 3000 روزوں کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ ومن صام 7 ایام اغلقت عنہ ابواب جہنم، جو 7 روزے رجب کے رکھتا ہے، من گھڑت روایت کے اندر یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ جہنم کے دروازے اس پر بند ہوتے ہیں۔ ومن صام منہ 8 ایام، جو 8 روزے رجب کے رکھتا ہے، فتحت لہ ابواب
ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، 8 روزے رکھنے کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اب وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ ومن صام 15 یوما، جو 15 روزے رجب کے رکھتا ہے، بدلت حسنات سیئات حسنات، اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کیے جاتے ہیں۔ ونادى مناد من السماء، آسمان سے ایک فرشتہ جو ہے پکارتا ہے، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، فاستأنف فی العمل، پھر اب تو اثر نو عمل شروع کر، تیرے گناہ پورے معاف ہو گئے۔ جیسے دیگر مذاہب کے اندر بھی بھائی آؤ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ اور اس بت خانے کے پاس کھا کے یا نصارہ کے معبد میں جا کر کہہ لو ہمارے فلاں فلاں گناہ ہیں آپ کے لیے معاف۔ آج اس قسم کے سرٹیفکیٹیں بھی دیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، یا فاطمہ سلیلی ما شیتی من مالی، اے میری بیٹی فاطمہ میری دنیاوی مال و اسباب میں سے کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگ لو، اس فہم اور گمان میں نہ رہو کہ تمہارے باپ جو ہے نبی ہیں، کل تمہارے کام آ جائیں گے۔ یعنی اللہ کے پاس نجات کے لیے آپ ہی کو عمل کرنا پڑے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ حضرات گرامی، اس قسم کے ٹائٹل جیسے اغیار کے اندر دیے گئے، اب کلمہ گو افراد کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر ومن زاد زاد اللہ عز وجل، اور جو زیادہ کرے اس کے اندر اللہ اور بھی زیادہ کرے گا۔ یہ موضوع روایت ہے جو ہے ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس میں 2 راویوں کو، علی بن یزید اور ہارون بن انترا، یہ دونوں افراد کا تذکرہ کیا ہے، یہ جو ہے وضاح ہیں، اور بھی اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 578 میں اور اسی طریقے سے 79 کے اندر بھی یہ تفصیل ذکر کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے من صام یوما من رجب وصلی فیہ 4 رکعات، ایک اور روایت 27 رجب کو یہ بھی ذکر کی گئی ہے، جو 4 رکعت نماز ادا کرے اور اسی طریقے سے اس میں روزہ رکھ کے یقرأ فی اول رکعہ 100 مرہ آیت الکرسی فی الرکعہ، یہ بھی موضوع روایت ہے کہ پہلی رکعت کے اندر 4 رکعت میں سے 100 مرتبہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی کو پڑھو۔ وفي الرکعت الثانیہ 100 مرہ قل واللہ احد، اور دوسری رکعت کے اندر قل واللہ احد 100 مرتبہ پڑھو۔ لم یمت حتی یرى مقعدہ من الجنہ، اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت کے اندر وہ اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ اس قسم کے موضوع روایات کی چکر میں آ کر انسان اگر عمل کرے گا تو بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435 کے اندر بھی موضوعات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے جس میں حساب یسیرہ، یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا آسان حساب لے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان نہیں فرمائی، اپنے مفاد اپنے فائدے کے لیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی حدیث کو منسوب کرتا ہے، ایسا شخص کذاب ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ کو منسوب کرتا ہے، جھوٹی حدیثوں کو گھڑ کر میری طرف منسوب کرتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ ٹھکانہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے گا۔ یہ حدیث کو پیش کرنے والے صحابی تقریباً راوی جو ہے 90 پر 8 صحابہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور ابن الصلاح نے یہ بھی ذکر کیا ہے، تقریباً 62 جو ہے راوی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور عشرہ مبشرہ 10 جنتی افراد جو آپ کی مسجد میں عشرہ مبشرہ کے نام بھی لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اس روایت کو ذکر کرنے والے افراد میں سے ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار، مجھ پر جھوٹ مت کہو، جو شخص جھوٹ کہتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میں نے نہیں کہا ایسی باتیں میری جانب سے کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، من حدث انی بحدیث یری انہ کذب فہو احد الکاذبین، اگر کوئی شخص اس کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے، پھر بھی ذکر کرتا ہے، روایت کرتا ہے، وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ حضرات گرامی،
جیسے آپ نے خرافات کی بدعات کی تفصیل سنی، تو رجب کے 27 تاریخ کو بھی عبادتوں کے نام پر جو ہے عبادتیں رات میں کی اور دوسرے دن روزہ رکھا، اور اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے اسراء اور معراج سے۔ اگر معراج اور اسراء کا واقعہ اگر ذکر کیا جائے تو اس کے لیے لمبا وقت ہے۔ قرآن مجید میں جو 15واں پارہ شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس کے اندر وہ سب تفصیلیں علماء نے بہت ساری اس کی تفاسیر کے اندر جو ہے واقعہ ذکر کیا ہے۔ لیکن اب یہ کہنا 27 رجب ہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہ بھی جو ہے اہل سیر کے نزدیک اس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ حافظ ابن حجر نے تقریباً 10 اقوال اس میں ہیں۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ 27 رجب ہی کو معراج ہوئی، اور بعض نے اس کو جو ہے ربیع الاول کے آخری مہینے میں بھی ذکر کیا ہے۔ حتیٰ کہ جو ہے ایک حنفی عالم دین مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب الآثار المرفوعہ کے اندر صفحہ نمبر 77 کے اندر لکھتے ہیں وما اشہر فی بلاد الہند وغیرہ ان صوم صباح تلک اللیلہ یعدل الف صوم فلا اصل لہ۔ ہمارے یعنی ہندوستان کے اندر جو بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، ان میں سے یہ 27 رجب کو روزہ رکھنا اور رات جاگنا، اس کے بارے میں، اور یہ 1000 نمازوں یا 1000 روزوں کے برابر اجر و ثواب جو ذکر کیا جاتا ہے فلا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صاحب کتاب جو ہے عبدالحی لکھنوی ذکر کرتے۔ اور عمرہ کا تعلق سے بھی جو رجب کے مہینے میں عمرہ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے ذکر کیا کہ عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کیا، یہ ذو القعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس کی بھی کوئی جو ہے یہ نہیں ہے، اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ تو عمرہ کبھی بھی کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت جو ہے انسان کر سکتا ہے، لیکن حج ذی الحجہ کے مہینے میں 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، اور عمرہ کبھی بھی جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور آخری بات ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اسی مہینے کے اندر جیسے اس سے پہلے مختصر تذکرہ کیا کہ رجب کے کنڈے، اور اس کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف جو ہے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی ہندوستان میں یعنی ہندوستان ہی کے اندر ایک کہانی لکھی گئی، یعنی میڈ ان انڈیا، جو بہت سارے میڈ ان چائنا فلاں فلاں کہتے ہیں، تو یہاں پر یہ تیار کی گئی کہانی، اب اس کہانی کا نام رکھا گیا داستان عجیب۔ اب اس میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جو میرے ذریعے میری نیاز کر کے میرے ذریعے جو ہے اپنی حاجت کو مانگے گا تو ضرور اس کی حاجت جو ہے پوری ہو جائے گی، اس کی نیاز قبول ہوگی، ورنہ قیامت کے دن میرا دامن ہوگا اور اس شخص کا نیاز کرنے والے کا ہاتھ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ایسی باتیں من گھڑت ذکر کی گئی ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ کبھی دشمن کی کچھ نقصان پہنچے تو بھی انسان خوش ہو جاتا ہے، اور دعا سکھلائے گے وہ شماتت الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء۔ آپ کو کوئی نقصان پہنچے آپ کا دشمن خوش ہو جاتا ہے، کبھی دشمن خوشی میں ایسے کام کریں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہے، اب ان کی وفات کی خوشی میں گویا اس قسم کے حلوے مانڈے وغیرہ بنا کر یہ رجب کے کنڈے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو ہے منسوب کر کے یہ بھی رسم جو ہے رجب ہی کے مہینے میں کی جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی، بہت ساری باتیں ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، یہ دنیا مختصر ہے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنا ہے۔ اگر انسان اپنے خالق اور مالک، اس کی اطاعت اور فرما برداری، اس کے کلام کو غور و فکر سے پڑھ کر سمجھ کر عمل کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، آپ ہی کے لائے ہوئے پاکیزہ دین کو دین جانے گا، تو دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہوگا۔ ورنہ لوگوں کا دیکھا دیکھی، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان بعض بری چیزوں کو چمک دھمک کر کے بتایا، جیسے آج دنیا بتا رہی ہے، برائیوں کو، گناہوں کو، غلطیوں کو
بڑی خوشنما بنا کر یہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے برے عملوں کو جو ہے خوبصورت بنا کر دکھا رہا ہے، اگر اس انداز سے اگر عمل کیا جائے گا اس کا خسارہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والے جمیع حضرات کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حرمت والے مہینوں میں سے یہ رجب کا مہینہ جو حرمت اور عزت والا مہینہ ہے، اس کی عزت کرنے اور گناہوں سے، خرافات اور بدعات سے مجھے اور جمیع اہل اسلام کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ تعلیمات پر، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دین اور دنیا کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔